اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک بادیں مبلغین دعوت اسلامی کو۔ حضرت مولانا صاحب زادہ ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دارالمدینہ راول پنڈی کا دورہ۔ مجلس رابطہ کی ملاقات، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی بھی دی دعوت، ہر ایک کو آپ بھی دیجئے دعوت۔ مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے تحت ملاقاتوں کا سلسلہ، 21 فروری کو ہوگا مجلس کا مدنی مذاکرہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ویڈیو پیغامات سے آپ کو سب سے پہلے آگاہ کرتے چلیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اچھوں کی زیارت بھی اچھا بننے کا سبب ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفیانوں کی جانب سے ثنا خان رسول فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے امام اسد عطاری المدنی سلمہ الغنی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ نکاح کے بندھن سے بندھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی خانہ آبادی فرما، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے آپ کو مالا مال کرے، خوش رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، بے حساب مغفرت سے نوازے، آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، اہل خانہ کو، ہونے والی میری مدنی بہو کو، سب کو بے حساب بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادہ علی وقار سید ابرودار مبلغ دعوت اسلامی سید سجاد مدنی سلمہ الغنی مدرس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ، آپ کے شاگرد رشید اسجد عطاری درجہ خامسہ نے آپ کے تنظیمی کاموں اور دعوت اسلامی کی کوڑن اور درد کا ایک تحریر کے ذریعے کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح آپ مدنی کام کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سے خوب خوب علم دین کی خدمت لے، دعوت اسلامی کی خدمت لے، خوب خوب سنتوں کی دھومیں مچاتے رہیں۔ ماشاء اللہ، مدنی انعامات کی بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ مدنی انعامات کا آپ کو بھی عامل بنائے، آپ کے تلامذہ کو بھی عامل بنائے۔ یا اللہ، ہمارے اس شہزادے کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے سارے خاندان کو بے سبب بے حساب مغفرت سے نواز دے، ہماری بھی یا اللہ ان کے صدقے بے حساب مغفرت کر دے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفی عنہ کی جانب سے عزیزی اور محبی ارشد صاحب سلمہ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ السجد اتاری درجہ خامسہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کے طالب علم، آپ کے بارے میں بڑے حسن ظن کہ مدنی پھول انہوں نے مجھے لکھ کر دیے کہ آپ تو ماشاءاللہ طلباء کو دعوت اسلامی میں پورے داخل ہونے کی رغبت دلاتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کو اگر 5 منٹ بھی فارغ ملتے ہیں تو تلاوت میں لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا ذوق قرآن اور دعوت اسلامی کے لیے کڑن اللہ قبول فرمائے، آپ کے اس کام کو اللہ تعالی مدینے کے 12 چاند لگائے اور برکتیں دے، ماشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے ارشد صاحب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، حتمی آزادی لکھ لے، حتمی مغفرت ان کے لیے لکھ دے۔ الہ العالمین ان کے طلباء بھی اچھے عالم بنے، باعمل عالم بنے اور باعمل مبلغین دعوت اسلامی بنے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یا اللہ ان کے گھرانے پر رحمتوں کا نزول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دادو باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہوگا اس ہفتے مدنی مذاکرہ اجتماع، جو مدنی چینل پر بذریعہ OB-WAN براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اس ضمن میں تیاریاں ہیں جاری، ڈالتے ہیں تیاریوں پر ایک نظر۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری نے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ شخصیات اجتماع کا انعقاد مقامی مارکیٹ میں ہوا، جبکہ مقامی جامع مسجد میں اسلامی بھائیوں کو آپ نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ دعوت اسلامی کے تحت ان اجتماعات کے مناظر دیکھنے چلتے ہیں داتا صاحب کے شہر۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے
کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. مجلس تاجران کے تحت ہوا سنتوں بھرا اجتماع F10 مرکز اسلام آباد پاکستان میں. ماہ عشق رسول کی ان اختتامی گھڑیوں میں یہ اجتماع منعقد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے دعوت اسلامی کی کوششوں سے شرکاء کو آگاہ کیا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد. دنیا کے مختلف مقامات سے چند اجتماعات کے مناظر پیش خدمت ہیں. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے. انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہو، اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کیا جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے، پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو جو کچھ نکلتا تھا وہ نکل آیا، اور جو کچھ باقی رہ گیا وہ رہ گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی موت ایک حقیقت ہے. حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں سے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا سکے، نہ نیند میں کوئی سکون پا سکے. یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ
حضرت مولانا صاحب زادہ ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے گزشتہ دنوں دارالمدینہ راولپنڈی پنجاب پاکستان کا دورہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ یہاں یہ واضح کر دیں، اس مجلس کا یعنی دارالمدینہ کا مدنی مذاکرہ رات 9 بجے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ جلد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آج دارالمدینہ ہارلے اسٹریٹ میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ دعوت اسلامی کا یہ عظیم ادارہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت حضرت امیر اہل سنت کا یہ فیضان اور دعوت اسلامی کی اس عظیم کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ جہاں بھی کام ہو رہا ہے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے صرف پاکستان نہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں جا کر دیکھا ہے۔ الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی پہنچی، نبی پاک سرور عالم کی محبت کے چراغ روشن ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا کردار حضور قبلہ امیر اہل سنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ کرم دیر تک اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور پوری دنیا میں یہ دین کی بہار قائم ہو جائے۔ ہم ترس رہے تھے ایسے اداروں کو کہ جو ادارے فی سبیل اللہ کام کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس میں یہ کمال ہے کہ یہاں کوئی فیس نہیں ہے، جو بھی آئے علم کا پیاسہ آئے اور اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد کرے، اور حضرت امیر اہل سنت جو اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سرزمین پہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے حضرت امیر اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اہل سنت کی بہاروں کو خدا دوام عطا کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو ویسے بھی حضرت کا طالب بھی ہوں اور آپ سے مجھے محبت بھی ہے، تو ہر لحاظ سے جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کو میری ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، میں حاضر ہوں۔ میرا تن من دھن قربان دعوت اسلامی کے اس اقدام پہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک سرور عالم کے نالین پاک کے تصدق میں ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تاکہ دین کے کاموں کو تیزی سے بڑھایا جا سکے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ حضرت مولانا صاحب زادہ ابو بکر چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے گزشتہ دنوں دارالمدینہ راولپنڈی پنجاب پاکستان کا دورہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آج دارالمدینہ ہارلے اسٹریٹ میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ دعوت اسلامی کا یہ عظیم ادارہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت حضرت امیر اہل سنت کا یہ فیضان اور دعوت اسلامی کی اس عظیم کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ جہاں بھی کام ہو رہا ہے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے صرف پاکستان نہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں جا کر دیکھا ہے۔ الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی پہنچی، نبی پاک سرور عالم کی محبت کے چراغ روشن ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا کردار حضور قبلہ امیر اہل سنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ کرم دیر تک اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور پوری دنیا میں یہ دین کی بہار قائم ہو جائے۔ ہم ترس رہے تھے ایسے اداروں کو
کہ جو ادارے فی سبیل اللہ کام کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس میں یہ کمال ہے کہ یہاں کوئی فیس نہیں ہے. جو بھی آئے علم کا پیاسا آئے اور اپنی پیاس بجھائے. اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد کرے. اور حضرت امیر اہل سنت جو اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. میں سمجھتا ہوں اس سرزمین پہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے حضرت امیر اہل سنت. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اہل سنت کی بہاروں کو خدا دوام عطا کرے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ویسے بھی حضرت کا طالب بھی ہوں اور آپ سے مجھے محبت بھی ہے. تو ہر لحاظ سے جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کو میری ضرورت ہو, کسی چیز کی ضرورت ہو, میں حاضر ہوں. میرا تن من دھن قربان دعوت اسلامی کے اس اقدام پہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک سرور عالم کے نالین پاک کے تصدق میں ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے تاکہ دین کے کاموں کو تیزی سے بڑھایا جا سکے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ڈپٹی کمشنر کورنگی باب المدینہ کراچی آصف جان کو مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے دی مدنی مذاکرے کی دعوت. مجلس رابطہ کے تحت اس ہفتے ہونے والے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عز و جل سرکاری عہدیداران اور دیگر شخصیات کی بھی شرکت ہوگی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. فیضان مدینہ میں 14 فروری کو جو مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ ہے, اس میں دعوت جو ہے مجھے بھی ملی ہے اور میں بھی سبھی عوام کو آنے کی اس میں دعوت دیتا ہوں, اس میں شامل ہوں. اور جو آپ کے سوالات ہیں اس پر ڈسکشن بھی وہاں ہو سکتی ہے اور ان کے جوابات بھی مل سکتے ہیں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ناروے یورپ سے مدنی قافلے میں عاشقان رسول نے سفر کی پائی سعادت. مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ. یورپ کے اسکینڈینیوین ملک کی جانب دعوت اسلامی کا قافلہ دیکھنے چلتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم ناروے کے شہر ایسہائم کے ایک علاقے سے گزر رہے ہیں. نیکی کی دعوت میں ماشاءاللہ اسلام میں شامل ہیں, مدنی قافلے کے مسافرین ہیں. چند ایک مسلمانوں کے پاس جانا ہوا, نیکی کی دعوت کی ترکیب تھی. اور ابھی ہم اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں تو یہ پانی ہے, یہ ایک جھیل ہے جو برف کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے جم گئی ہے. اور لوگ جو یہاں کے مقامی ہیں وہ اس کو بطور راستہ استعمال بھی کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, گزرتے ہیں یہاں سے. ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر آئیں, انشاءاللہ اپنا مدنی مقصد بھی دہرائیں گے. اور آج چونکہ یہاں پر بہت سردی ہے تو جو سردی سے بچنے کی دعا ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا کی, انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر کریں گے. تمام عاشقان رسول جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے دنیا کے جس بھی کونے میں ہے, ان تمام کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافرین بنے. خاص کر کے یورپ کے مسلمان اور ناروے کے مسلمان کم از کم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے سامان کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ہمارے لیے ایمان پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور اپنی غلامی میں استقامت کی دعا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مدنی مذاکرے کی دعوت و تیاریوں سے آگاہ کرتے چلیں. جی, مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا مدنی مذاکرہ 21 فروری بروز ہفتے کو ہوگا. مجلس کے اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں اس ضمن ملاقاتیں کی. ملاحظہ کیجئے. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. عام دنیا بھر میں یا رب دین
دین کا پیغام ہو، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ پاک سیدی کابینہ میں ہوا قافلہ اجتماع، شیر شاہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا قافلہ اجتماع ملاحظہ کیجئے، جس میں نگران پاک سیدی کابینہ نے مدنی پھول دیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ پیارے بابا جان، مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے گھر پہ بھی ہم مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں، اور میں نے فیضان مدینہ 2 دفعہ میں ماشاءاللہ آیا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ فیضان مدینہ آتا رہوں گا، اور 5 وقت نماز کی پابندی بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ پیارے بابا جان، میرے گھر پہ تھوڑی پریشانیاں ہیں، اب دعا فرمائیں کہ میرے گھر پہ تھوڑی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا۔ دعوت اسلامی سے میری وابستگی 96 سے ہے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کا موقع اکثر ملتا رہتا ہے۔ الحمدللہ سفر بھی کیا ہے، اور الحمدللہ اس پرفتن دور میں جو دعوت اسلامی سنتوں کا کام کر رہی ہے، الحمدللہ دنیا بھر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار ہو رہا ہے، اور ہر طرف سبز اماموں کی بہاریں ہیں۔ یہ امیر اہل سنت بابا جان کا فیض ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا